بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، جس نے ہمیں پھر سے ماہ مبارک نصیب فرمایا۔ ماہ مبارک اللہ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ ایک طرف سے یہ رمضان المبارک رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، دوسری طرف سے پورے عالم میں لاک ڈاؤن ہے کورونا وائرس کے چلتے ہوئے، تو پوری دنیا ایک امتحان اور آزمائش میں بھی ہے۔ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رمضان المبارک نصیب جو اللہ نے کیا ہے، یہ بہت بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ اس میں حدیث میں فرمایا جناب رسول اللہ ہر دن آواز دیتے ہیں، میرا بندہ کہاں ہے، میں دیکھوں وہ سجدہ کیسے کرے گا، میں دیکھوں اس کا رکوع کیسے ہوگا۔ فرشتوں کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے، دیکھو اس کی کیفیت کو، اس کے اٹھنے اور بیٹھنے کے انداز کو دیکھو، میرا بندہ میرے ساتھ کتنا لو لگا رہا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، یہ بہت بڑا قیمتی مہینہ ہے، لیکن دوسری طرف سے پوری دنیا میں ایک وبا کی شکل میں امتحان اور آزمائش بھی ہے۔ تب بھی اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے نفس کو اس میں ضائع نہیں فرماتے۔ اگر کوئی مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہو، وہ اس میں چلا گیا اور اللہ کے پاس پہنچ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہادت کا درجہ دیا ہے، اور جو اس میں ٹھیک ہو گیا اسے خدا کی طاقت کا احساس ہوتا ہے، وہ مزید پھر اللہ کی طرف آنے کو دل کرتا ہے، وہ چاہتا ہے میں رب کے ساتھ اور صلاح کر لوں، مجھے اس نے موت کے منہ سے باہر نکالا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی رمضان المبارک اور موجودہ حالات کے اعتبار سے، لیکن دوسری طرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ پوری دنیا میں ایک نیٹ چل رہا ہے، اس انٹرنیٹ سے فائدے بھی بہت سارے ہیں اور نقصان بھی ہے۔ جیسے نقصانوں میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ کچھ احباب ان پر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حرم شریف میں 10 ہی رکعتیں ہیں، ہم پر بھی 10 ہی رکعتیں ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہاں کی حکومت نے اماموں کو تقسیم کیا ہے تراویح کے اعتبار سے۔ کوئی امام 10 رکعت پڑھائے گا، کوئی امام 4 رکعت پڑھائے گا، کوئی امام 6 رکعت پڑھائے گا۔ کل عالم علماء کے اجتماع کے اعتبار سے 20 ہی رکعتیں ہیں اور تراویح 20 ہی رکعتیں پڑھی جائے گی۔ اب انٹرنیٹ دیکھنے کے بعد کسی کے پاس 10 کی بات پہنچی ہے، وہ 10 ہی بولتا ہے، ہم پر بھی 10 ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علماء دیے ہیں، آپ کے پاس جب نیٹ کی کوئی ایسی بات پہنچ جائے، آپ علماء سے رابطہ کیجئے، جن پر آپ کا بھروسہ ہے ان سے پوچھیے۔ آپ مکان بناتے ہیں، 10 انجینئروں سے مشورہ پوچھتے ہیں۔ یہ دین کا معاملہ ہے، آپ کے آخرت اور ایمان کا معاملہ ہے، اس میں آپ علماء سے رابطہ کیجئے، علماء آپ کو اچھی طرح رہبری کریں گے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ تراویح ہے، چونکہ حکومتوں کا بھی اعلان ہے ساری دنیا میں کہ مسجدوں میں کم افراد چلے جائے اور مخصوص افراد چلے جائے تاکہ مسجد آباد رہے اور باقی احباب گھروں میں نماز پڑھنے کو پابند بنے۔ اس میں بھی ایسا ہے کہ گھروں میں آپ جماعت کر سکتے ہیں، آپ میں سے کوئی امام بن جائے، آپ باقی اس کی اقتداء کریں، مستورات بھی فاصلے کے اعتبار سے ان کی اقتداء کریں، وہ امام اپنی نماز پڑھائے جماعت کے ساتھ، آپ کے گھروں میں بھی ایک نورانی کیفیت کا منظر بن جائے گا، آپ کا کمرہ بھی نور سے منور ہو جائے گا، آپ کے دلوں میں بھی احساس پیدا ہو جائے گا کہ خدا کی ذات کتنی بڑی ہے کہ اس نے آج کہا کہ چلو مسجدوں میں بھی تمہاری ضرورت نہیں، نکل جاؤ، تمہارے اجتماع خانوں میں بھی ضرورت نہیں، نکل جاؤ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، جہاں رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، وہیں پہ یہ آزمائش اور امتحان کا بھی ہے۔ اور ایک امتحان یہ ہے کہ جسم کا، کہ انسان مر جاتا ہے، خدا کے پاس پہنچتا ہے۔ دوسرا امتحان ہمارے ایمان کا ہے
انٹرنیٹ کے ذریعے سے کبھی کبھی ہمارے ایمان کا بھی حملہ کیا جاتا ہے. اس لیے علماء رکھے ہیں، ان علماء سے رابطہ کیجیے، ان سے پوچھیے. حرم شریف میں اگر کہنے والا کہتا ہے حرم شریف میں پہلے ہی 2 دن پہلے ہی روزہ رکھا گیا، نہیں، اللہ نے نظام بنایا ہے کہ یہ مطلق مختلف ہوتا ہے تو حکم مختلف بن جاتا ہے. یہ علمی بات ہے. البتہ اتنی بات عرض کر لوں کہ میرے دینی بھائیو، یہ ساری دنیا خدا کے قبضے میں اسی کی ملکیت ہے. آج یہاں 1:30 بجے اذان ہوتی ہے، دوسرے ملک میں رات کے 1:30 بجے یہی ظہر کی نماز ہوتی ہے. وہاں رات کے 1:30 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے، یہاں دن کے 1:30 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے. دراصل خدا کو پورے عالم میں اس آواز، اس اذان کو بلند کرنا ہے. دنیا کے ہر کونے میں، ہر سیکنڈ میں خدا کا نام، خدا کی ذات کا نام لیا جاتا ہے. کورونا وائرس میں بہت سارے ملک جہاں مسجدوں میں کبھی اذان نہیں ہوتی تھی، خدا نے دکھایا، بتایا کہ آج پڑھ لو اذانیں، اور اذانیں پڑھی گئی. نماز بند تھی، نمازوں پر پابندیاں تھی، آج کھول دی گئی. اللہ نے دکھلا دیا، اپنی طاقت کا ذرا سا اثر دکھایا. اب کیا ہے؟ اب اتنی بات ہے میرے دینی بھائیوں، رمضان المبارک ہے، اس میں ہم اللہ سے لو لگائے، گڑ گڑائے، زار پار کرے، خدا سے کہے مولا ہم ہی گنہگار ہیں، ہم نے ہی اس آزمائش کو دعوت دی ہے، بس پروردگار عالم محفوظ فرما دے، اس وبا سے بھی، بیماری سے نجات دے دے. اور اے اللہ، اس رمضان مبارک میں جو آپ کے وعدے ہیں، جو آپ نے مغفرت اور رحمت اور برکتوں کے پروانے بتائے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں حصہ عطا فرمائے. بس اسی بات پر بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.